أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 217 اور 218 پر مشتمل ہے۔ اس میں دوبارہ جہاد کے احکامات اور اصول و ضوابط اور جہاد کرنے والوں کے اجر و ثواب کے متعلق ارشادات باری تعالیٰ آگے ہیں۔ جہاد کے لیے جہاں پہ قتال کا لفظ ہے تو یہاں جہاد اور قتال کا ایک تھوڑا سا فرق ہے، وہ سب سے پہلے سمجھتے ہیں۔ قتال فی سبیل اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت اور سربلندی کے لیے لڑنا، یعنی باقاعدہ جنگ کرنا، اسے قتال۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کا معنی ہے اللہ کے دین کی حفاظت اور سربلندی کے لیے پوری مشقت اٹھانا، پورا زور لگا دینا۔ جہاد زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے، جسم کے ذریعے، مال کے ذریعے، علم دلائل کے ذریعے حق کو حق ثابت کرنا۔ تو باقی شعبہ جات میں جب کوشش کی جائے گی، محنت کی جائے گی تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگی، اور جب یہ کوشش لڑنے کے ذریعے ہوگی اور باقاعدہ جنگ کی جائے گی تو اس وقت جہاد کو قتال کہیں گے، یعنی جہاد کو ہی قتال کہا جاتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، بنیادی طور پر یہ تھوڑا سا ان میں فرق ہے کہ عمومی جو کوشش ہے وہ جہاد، اور جب یہ کوشش لڑائی کی صورت میں ہو، جنگ کی صورت میں ہو تو پھر اسے قتال کہتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، کتب فرض کیا گیا ہے علیکم تمہارے اوپر القتال جہاد وہو کرہ لکم، اور وہ تمہیں ناپسند ہے۔ وعسیٰ ہو سکتا ہے ان تکرہو کہ تم ناپسند کرو شیئن کسی چیز کو، وہو خیر لکم حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسیٰ اور ہو سکتا ہے ان تحبو تم پسند کرو شیئن کسی چیز کو، وہو شر لکم اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ واللہ یعلم اللہ ہی جانتا ہے حقیقت حال کو، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں عن الشہر الحرام حرمت والے مہینوں کے متعلق، قتال فی کہ ان میں جنگ کرنے کا کیا حکم ہے۔ قل آپ فرمائیے قتال فیہ کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا کبیر یہ بڑا گناہ ہے،
وصد لیکن روکنا ان سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، وکفر بھی اور کفر کرنا اس کے ساتھ، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اور نکال دینا اہل ہی وہاں کے رہنے والوں کو منہ اس سے، اکبر یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک، والفتنہ تو اور فتنہ و فساد اکبر یہ بھی بڑا گناہ ہے من القتل قتل سے، ولا یزالون اور وہ ہمیشہ یقاتلونکم لڑتے رہیں گے تم سے، حتیٰ یردوکم یہاں تک کہ پھیر دیں تمہیں، ان دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر ان سے بن پڑے، ومن یرتد منکم اور تم میں سے جو پھر جائے ان دین ہی اپنے دین سے، فیمت پھر مر جائے وہو کافر اس حالت میں کہ وہ کافر ہو، فاولئک حبطت تو یہی وہ بد نصیب ہیں کہ ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے عمل، فی الدنیا دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں، واولئک اصحاب النار یہی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون اور ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ یہی لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا۔ سب سے پہلے تو جہاد کی فرضیت کا ذکر کیا گیا، اور پھر ظاہر ہے یہ جنگ ہے اور جان تک کی بازی لگانا پڑتی ہے، مال خرچ کرنا پڑتا ہے، تو کسی وقت ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ اتنی مشقت میں ہمیں ڈال دیا گیا ہے، تو اس خیال کا خاتمہ کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ کتب علیکم القتال فرض کیا گیا ہے تم پر جہاد، وہو کرہ لکم حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، وہ آسان تک رہو شیئن ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہ خیر الکم حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، وہ آسان تحبوا شیئن ہو سکتا ہے تم پسند کرو کسی چیز کو، وہ شر الکم حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ ہی حقیقت حال کو جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ انسانی عقل ہے، فہم ہے، یہ کہاں تک جا سکتا ہے، یہ کامل نہیں ہے، ممکن ہے اپنے بارے میں انسان سوچے، محنت کرے، کوشش کرے اور صحیح نتیجے تک پہنچ جائے، ممکن ہے صحیح نتیجے تک نہ پہنچ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہن کی اور فہم کی محدودیت کی طرف اشارہ کیا کہ ممکن ہے ایک چیز کو تم اپنے لیے بہتر سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور ایک چیز کو تم اپنے لیے بہتر نہ سمجھو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، یہ اللہ جانتا ہے، تم اس بات کو نہیں جان سکتے۔ تو جہاد جو تمہارے اوپر فرض کیا گیا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ اب جہاد کا جب نظام آیا تو پھر ہی مشرکین اور کفار کا زور ٹوٹا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام دعوت و تبلیغ، اخلاق و کردار کے ذریعے پھیلا ہے، لیکن جہاں دعوت و تبلیغ اور اخلاق و کردار کے ذریعے اسلام پھیلانے کے راستے بند ہو گئے ہیں اور مخالفین اسلام نے اسلام کے راستے کو روکا ہے قوت بازو سے، تو وہاں پھر دعوت و تبلیغ کے لیے ہی تلوار بھی اٹھانا پڑی ہے، اور یہی جہاد ہے۔ تو فرمایا ممکن ہے تم کسی چیز کو اچھا نہ سمجھو لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اللہ بہتر جانتا۔ اگلی آیت تجربہ میں حرمت والے مہینوں کے متعلق جو ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی اس کا پس منظر یہ بنا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الثانی کی آخری تاریخوں میں حضرت عبداللہ بن جحش کو ایک مختصر سے دستے کے ساتھ کفار کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ ہجرت ہو گئی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام مدینہ طیبہ کے اندر تھے، اب خبریں آ رہی تھیں کہ کفار مکہ مدینہ کے مسلمانوں پہ حملے کریں گے، تو سرکار نے انہیں بھیجا کہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے۔ تو جب وہ گئے تو ان کا آمنا سامنا مشرکین کے قافلے سے ہو گیا، ہتھیار اٹھ گئے، صورتحال ناگوار ہو گئی۔ جب مقابلہ ہوا تو مشرکین کا ایک کافر مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، اور 3 آدمیوں کو انہوں نے سازو سامان سمیت گرفتار کر لیا۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا مسلمانوں کا خیال تھا کہ ابھی رجب کا چاند نظر نہیں آیا، کیونکہ رجب میں جنگ کرنا حرام تھا اور حرمت والا مہینہ تھا یہ، ان کا خیال تھا کہ رجب کا چاند نظر نہیں آیا، ابھی جمادی الثانی کی 30ویں تاریخ ہے، اور حقیقت یہ تھی کہ رجب کا چاند نظر آ گیا تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو مشرکین مکہ کو، اس طرح یہودیوں کو، منافقین مدینہ وغیرہ کو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا ایک سنہری موقع تھا گیا،
انہوں نے شور مچا دیا اور پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، دیکھو جی مسلمان لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود حرمت والے مہینے رجب میں بھی قتل کرنے سے باز نہیں آتے۔ تو یہ مسلمانوں کی جو ایک غلطی تھی، جان بوجھ کے جو کام نہیں کیا تھا، ان سے خطا سرزد ہوئی تھی، اس سے لے کر انہوں نے بات کا بتنگڑ بنایا۔ تو اس آیت تجربہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے، اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا برا ہے، ان سے تو غلطی کے ساتھ ہوا ہے، لیکن تم نے تو اس سے بھی بڑے بڑے جرم کیے ہوئے ہیں اور کرتے جا رہے ہو، اپنے جرم تمہیں نظر نہیں آتے۔ تو یہ ایک اصلاح جہاں وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد بھی کیا اور مزید انہیں اپنی اصلاح کا اور اپنے معاملات پہ غور و فکر کرنے کا ایک موقع فراہم کیا۔ تو فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام، وہ آپ سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں قتال فیہ کہ اس میں جنگ کرنے کا کیا حکم ہے۔ قل آپ فرمائیے قتال فیہ کبیر، اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے۔ یہ تو معاملہ کور ہو گیا، یہ واقعی گناہ ہے، ناجائز ہے، اور مسلمانوں سے یہ جو کام ہوا یہ غلطی سے ہوا ہے، جان بوجھ کے انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن بے شمار برے کام اور اس سے بھی بڑے کام ایسے ہیں جو گناہ ہیں لیکن تم جانتے بوجھتے ہوئے بھی انہیں کر رہے ہو، تو وہ آگے کام گنوائے ہیں اللہ نے۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لیکن روکنا اللہ کے راستے سے۔ اب مشرکین کافر سب اللہ کے راستے سے روک ہی رہے تھے نا، لوگوں کو اسلام سے روک رہے تھے، تو فرمایا وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا۔ پابندیاں لگائی ہوئی تھیں انہوں نے اس وقت کہ مسلمان مسجد حرام میں نہیں آ سکتے، یہاں پہ آ کے اپنی عبادت نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور وہاں بسنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، مسلمانوں کو انہوں نے وہاں سے نکالا ہی تھا۔ تو فرمایا یہ جو کام ہے اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک جو اس سے اللہ کے نزدیک تو اس سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ دوسروں کا تنقا تو تمہیں نظر آتا ہے لیکن اپنا شتیر تمہیں نظر نہیں آتا، اس سے بھی بڑے بڑے گناہ تم کر رہے ہو۔ پھر فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ و فساد تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب یہاں تو ایک قتل ہو گیا ہے ان سے، اور تمہاری صورت حال یہ ہے کہ تم مسلسل فتنہ پھیلائے جا رہے ہو، اور فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ فتنہ کئی لوگوں کی جانوں کے قتل کا سبب بنتا ہے اور لوگوں کے لیے پریشانی اور تنگی کا سبب بنتا ہے۔ تو فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ و فساد تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ ان سے تم نے محتاط رہنا ہے، یہ کفار اس طرح کے پروپیگنڈے کر کے اور تمہارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے تمہیں دین سے روکنے کی کوششیں کرتے رہیں گے، تم نے ڈٹے رہنا ہے، تم نے دین سے پھرنا نہیں ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ لڑتے رہیں گے تم سے ہمیشہ، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ پھیر دیں تمہیں تمہارے دین سے، اِنِ اسْتَطَاعُوا، اگر ان سے بن پڑے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو پھرے تم میں سے اپنے دین سے، فَيَمُتْ، پھر وہ مر جائے، فَهُوَ كَافِرٌ، کفر کی حالت میں، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہی وہ بد نصیب ہے کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں جن کے عمل ضائع ہو گئے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی دوزخی ہیں، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ دوزخ میں ہی رہنے والے ہیں۔ اب یہاں ایک نیا مسئلہ بیان ہو گیا ہے، اب اسے سمجھنا بھی ضروری ہے، وہ ہے ارتداد۔ ارتداد کا مطلب ہے کہ دین سے پھرنا، اور جو بندہ دین سے پھر جائے اسے مرتد کہتے ہیں، جو اسلام کو چھوڑ دے، کوئی اور مذہب اختیار کر لے۔ اب چھوڑنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ سریعام وہ اسلام کو چھوڑ دے، اعلان کرے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ دعویٰ تو اسلام کا کرے، کلمہ تو پڑھے، لیکن اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا کرے کہ جو صریحاً کفر ہو، اسے بار بار سمجھایا جائے لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہ سمجھے، ایسے اعمال کرے جو کفر کے اعمال ہو اور جان بوجھ کر وہ کرے۔ اب چاہے وہ اسلام کا دعویٰ بھی کر رہا ہے لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، تو اس خارج ہونے والے کو کہا جاتا ہے مرتد۔ اب دین کا جو ضابطہ ہے کہ دین میں آنے میں، دین کے داخلے میں کوئی جبر نہیں کیا جاتا، دعوت پیش کی جاتی ہے، جو قبول کر لیں ٹھیک، نہ قبول کریں تو امن کی زندگی گزاریں۔ یہ قتال تو ان کے ساتھ کیا جاتا تھا نا کہ جو اسلام کی دعوت بھی قبول نہیں کرتے تھے اور آگے سے فتنہ و فساد بھی کرتے تھے۔ واضح ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ سورہ بقرہ شریف کی آیت ہے، آیت نمبر 256۔
تو ہم مجبور کسی کو نہیں کرتے، لیکن جو اسلام قبول کرے، اسلامی ریاست کے اندر موجود ہو اور پھر اسلام سے پھر جائے، اب کیونکہ اس کا یہ اسلام سے پھرنا یہ فتنے کا سبب ہے، اب یہ خود نہیں پھرا، اسے دیکھ کر کئی لوگ اسلام سے پھریں گے، یہ سمجھیں کہ اسلام کے خلاف اس نے بغاوت کر دی ہے۔ تو جس طرح کوئی ریاست اپنے باغیوں کو معاف نہیں کرتی کہ وہ فتنے اور فساد کے سبب بنتے ہیں، نظم و ضبط کو توڑ دیتے ہیں، اسی طرح اسلام بھی اپنے دائرہ کار میں بغاوت کو پسند نہیں کرتا، اسے برداشت نہیں کرتا۔ تو آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 6922، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنا دین اسلام بدل لے اسے قتل کر دو، یعنی اسلام سے کسی اور دین میں چلا جائے۔ تو مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے، اسے 3 دن کی مہلت دی جائے گی، اگر وہ واپس آ جائے اسلام قبول کر لے تو فبہا، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی عورت مرتد ہو جائے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا موقف یہ ہے کہ اسے جیل میں بند کیا جائے گا، قتل نہیں اسے کی، عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، اسے جیل میں بند کیا جائے گا جہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لے، جا وہیں پہ مر جائے۔ اور ایک ہے گستاخ رسول، جو آقا علیہ السلام کی گستاخی کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہوئے ہیں۔ اب یہ عام مرتد نہیں ہے، یہ مرتد غلیظ ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ عام مرتد کی توبہ قبول ہے 3 دنوں کے اندر اندر، لیکن یہ جو گستاخ رسول ہے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اسے قتل ہی کیا جائے گا۔ اب یہ سزائیں جتنی بھی ہیں یہ عام بندہ نہیں دے سکتا، قانون اپنے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، یہ اسلامی حکومت جہاں پہ قائم ہے وہ اسلامی حکومت یہ سزائیں دے گی۔ جو بندہ مرتد ہو جائے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کی عورت مسلمان ہے، تو مسلمان اور کافر کا نکاح نہیں، یہ نکاح اس کا ٹوٹ گیا ہے۔ وہ اپنے والدین کی میراث کا بھی وارث نہیں بن سکتا، اور وہ اپنے مال کا مالک بھی باقی نہیں رہا۔ اس کی تعریف کرنا، اس کی امداد کرنا، اس کا جنازہ پڑھنا، اس کے لیے قبر بنانا، یہ کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ مر جائے تو گڑھا کھود کر اس کے اندر اسے ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی جائے، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ اب تو باقی آخرت کا جو عذاب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کر دیا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو اپنے دین سے پھرے، فَيَمُتْ، پھر مر جائے اسی حالت، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حالت میں کہ وہ کافر ہے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہی وہ بد نصیب ہیں، ضائع کر دیے گئے ہوگے ان کے عمل دنیا اور آخرت میں۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ارتداد سے بچائے، فتنوں سے بچائے، اسلام پہ کاربند رکھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو، جہاد کرنے والوں کو، پکے اہل ایمان کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ فرمائے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا، یعنی ان کے لیے اللہ کی بخشش بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی کرم نوازی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔